کے گرنے کے بعد عمارت کے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، جڑ کے اکھڑ جانے کے بعد درخت کے گر جانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرکز ایمان ہے، مرکز ایمان ہے، محور ایمان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا نمونہ ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے جو بیسٹ سیمپل ہے اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے عہد کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سرکار کی عظمتوں کے کو کھلے دل سے تسلیم کر کے اس پر قائم رہنے کے لیے، اس کا نیا عہد کرنے کے لیے، ایک مرتبہ پھر اس کا عہد کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم صبح کو عہد کرتے ہیں، شام کو عہد کرتے ہیں، زندگی پر عہد کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری موت کے دن بھی ہم اسی عہد پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے گزر جائیں۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سرکار کی عظمتوں کو تسلیم کرنے کا عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں، شوکتوں کی وہ اپنے دلوں میں مضبوط سے مضبوط، مستحکم سے مستحکم کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ ایمان کی جان سرکار کی محبت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کی چند مثالیں بیان کروں گا۔ ایک مثال ہم کو ملتی ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے چند نمونے پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک مثال ہم کو ملتی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ سن 9 ہجری کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ 1 لاکھ کا لشکر ترتیب دے چکا ہے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں بری نیت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا لشکر لے کر نکلتے ہیں۔ تبوک کے مقام تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، تو اس غزوے کا نام ہی پڑ گیا غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کی میں بات کر رہا ہوں، تبوک ایک مقام کا نام تھا، سرکار وہاں تک پہنچے تو غزوے کا نام غزوہ تبوک پڑ گیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، گرما کا موسم تھا، گرمی اپنے پورے عروج پر تھی، دھوپ شدت کی اور سختی کی تھی، گھروں سے باہر نکلنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسیژن لیا کہ اب نکلنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے۔ انسان کو کبھی کچھ خیال آتا ہے، کبھی کچھ شیطانی وسوسہ آتا ہے، کبھی نہیں چاہتے ہوئے کچھ گناہ خطا ہو جاتی ہے، کبھی نہیں چاہتے ہوئے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو چند صحابہ کا ایسا معاملہ پیش آیا اس موقع پر کہ غزوے میں جانے سے رکے رہ گئے۔ بعد میں پھر انہوں نے رجوع کر لیا، سرکار نے معاف فرما دیا، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ عزیزان گرامی، گناہ ہم سے بھی ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے جو گناہ ہوا وہ گناہ ہمارے گناہ کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ان سے جب گناہ ہوتا تو فوراً وہ رجوع بھی کر لیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم بھی فرما دیتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو کئی دن بلکہ کئی مہینے بلکہ کئی برس گناہوں کی آلودگیوں میں ناپاک ہو کر ہماری زندگیاں گزرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ابھی اگر بتخاطب بشریت کوئی کمی بیشی ہو جاتی، کوئی خطا ہو جاتی، پھر فوراً وہ رجوع بھی کر لیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے بادلوں کو ایسا برساتا ان کے وجود پر کہ پھر وہ خوب پاک، طیب، مطہر اور نورانی ہو جاتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا۔ تو چند صحابہ کرام کا ایسا معاملہ رہا۔ ان صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف لے گئے۔ ہمارے لیے بہتر سے بہتر مثال صحابہ کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں سے چند نمونے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سرکار سے ان کو کیسی محبت تھی، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ایمان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا وابستہ تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ایک صحابی حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لے گئے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے گھبرا گئے، موسم کی سختی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، اندیشے اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے تشریف نہیں لے جا سکے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے۔ اب حضرت خیثمہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہی مدینہ کہ جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی وجہ سے لاکھوں رونقیں، کروڑوں رحمتیں نظر آتی ہیں، اب وہ بات وہاں نظر نہیں آتی۔ قلب بے چین اٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے ان کا دل۔ وہ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ گھر میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیویوں نے ان کے لیے بہترین غذائیں تیار کی ہیں۔ گھر میں جا کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے بالا خانے پر، فرسٹ فلور پر، ان کے گھر کی چھت پر، بالا خانے پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے سونے کے لیے تاکہ آرام سے سوئے۔ گھر میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پینے کے لیے جو پانی تھا اس پانی کو خوب ٹھنڈا کر کے رکھا گیا ہے۔ حضرت خیثمہ چلچلاتی دھوپ میں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کی نعمتیں موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ بستر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے، نرم نرم ٹھنڈا ٹھنڈا بستر آپ کے لیے موجود ہے۔ اسی وقت آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، میں یہاں نعمتیں کھا کر
ٹھنڈا پانی پی کر آرام سے بستر پر سوتا رہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دھوپ میں باہر رہے، دھوپ کی شدت میں میدانوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت کریں اور میں یہاں آرام سے رہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں، آرام کرنے کے بجائے بستر بچ چکا ہے، بستر پر سوتے نہیں ہیں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہ کون سا جذبہ ہے جس نے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا؟ عزیزان گرامی، دھوپ کے موقع پر ٹھنڈا پانی کس کو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ دھوپ کی شدت میں پانی چھڑکے ہوئے بستر پر سونا کون نہیں چاہتا؟ دھپکالے کی دھوپ سے آدمی جب تھک کر گھر میں آتا ہے تو عمدہ غذا کھانا کون پسند نہیں کرتا؟ موسم کی سختی کا ان کو احساس نہیں رہا، بھوک کا انہیں خیال نہیں رہا، آرام کی انہیں طلب نہیں رہی، ٹھنڈے پانی کا انہیں شوق نہیں رہا، بستر پر سونے کی انہیں خواہش نہیں رہی۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال آیا، میں یہاں آرام سے مزے لوٹوں اور میرے سرکار وہاں چلچلاتی دھوپ میں رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بستر پر سوئے بغیر اپنے گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں، اسی وقت گھوڑا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ یہاں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئے ہیں، یہاں ایسی کون سی موسم کی سختی ہے؟ آپ یہاں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہاں کون سی بھوک ہے، کون سی پیاس ہے؟ آج آپ یہاں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اپنا وقت خرچ کرتا ہے، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے۔ ہم یہاں اپنا وقت خرچ کر کے یہاں جو بیٹھ رہے ہیں، ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں ہمارا ایمان زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے، نبی سے ہمارا رشتہ باقی، ہمارا تعلق باقی۔ اگر ہم کو محبت نہ ہوتی تو یہ محفل کیوں سجائی جاتی؟ اس محفل کے آرگنائزرز کو کیا پڑی کہ محفل کو آرگنائز کریں؟ آنے والوں کو کیا پڑی کہ آپ یہاں آئیں؟ عزیزان گرامی، ہم پیٹ بھر کھانا کھا کر آرام سے آ کر ٹھنڈا پانی پی کر سکون سے گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ حال رہا، بستر تیار ہے، کھانا تیار ہے، ٹھنڈا پانی تیار ہے، لیکن آپ نہ بستر کو دیکھتے ہیں، نہ کھانے کو، نہ پانی، سب چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ جو جذبہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا، کس چیز کی بنیاد پر پیدا ہوا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کے اس جلسے میلاد میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آرام کو چھوڑ کر ہستیوں میں جانے پر مجبور کری؟ کس چیز کا خیال تھا؟ جنت کی طرف میں نہیں گئے، کوئی اور جذبہ اس وقت ان کے سامنے نہیں تھا، ان کے سامنے یہ تھا میرے سرکار تکلیف میں ہو اور میں آرام سے رہوں، ناممکن ہے۔ اسے پتا چلتا ہے کہ عمل کی اصلاح ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے، عمل کی اصلاح ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے خیال سے، اس جذبے کے تحت۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ناغا ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ناغا ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ممبر ہو یا کہ دار نہ جائے گی یاد یار، ممبر ہو یا کہ دار نہ جائے گی یاد یار، میری نظر میں اسوہ ابن بطول ہے، میری نظر میں اسوہ ابن بطول ہے۔ ظاہر خیال پیروی مصطفیٰ رہے، ظاہر خیال پیروی مصطفیٰ رہے، پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے جذبے سے جو عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب پاک، آپ کہہ دیجیے ان سے، ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو